آج آپ کے سامنے آپ کی مبارک زندگی کا جب 15 سال شروع ہوتا ہے تو اس وقت کے کچھ حالات رکھنا چاہوں گا۔ عام طور پہ جو بچہ اپنی زندگی کے 15 سال کو پہنچتا ہے تو یہ لڑکپن اور جوانی کے درمیان کا ایک زمانہ ہوتا ہے، اور اس عمر میں بچے کے اندر اعتدال نہیں رہتا اور جذباتی پن زیادہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ والدین کو اس عمر میں اکثر بچوں کی شکایتیں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے، لیکن قربان جائیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت فرمائی، اور ظاہری طور پہ آپ کے والدین کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے، اور تربیت کرنے والوں کا سہارا بھی نہیں ہے، اور تباہ کن ماحول ہے، اور برائی عام ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ براہ راست ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور انہیں آگے امت کو تعلیم دینی ہوتی ہے، اور امت کو اچھائی کا حکم دینا ہوتا ہے، برائی سے منع کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہر طرح کی برائی سے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جس مٹی سے اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کی تخلیق فرمائی ہوتی ہے اس میں زیادہ اور غالب حصہ جنت کی مٹی ہوتی ہے، اس لیے ان کے رجحان اور ان کے جذبات جنت کی طرف اور جنت کے اعمال کی طرف ہوتے ہیں، اور ان کے عادات اور ان کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں، اور ان کی رفتار اور گفتار جو ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے، اور اللہ براہ راست اپنے پیاروں کی حفاظت فرماتا ہے، تربیت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی عمر کے 15 سال میں تھا تو کچھ قریش کے نوجوان میرے پاس آئے جو میرے ہم عمر تھے، لڑکپن میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک قریشیوں کے ہاں بڑا پروگرام ہو رہا ہے اور بڑی شادی کا پروگرام ہے، آپ کو لے کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، تو وہ ہم عمر تھے اور انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، اور اصرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اکثر و بیشتر شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ جس کے پاس دنیا کی دولت آ گئی اور کچھ دولت کی فراوانی ہو گئی تو اس کے اندر بہت سارے خرافات بھی آ جاتے ہیں، برائیاں بھی آ جاتی ہیں، الا ماشاءاللہ جو خوش نصیب لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ دولت کی فراوانی جہاں پر آئی تو وہاں پر خرافات بھی ساتھ ساتھ آ جاتی، اور جسے آپ طور پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، ناچ گانا اور دوسری فضولیات۔
اور ادھر سے ہم کہتے ہیں شادی مبارک ہے، بڑا بڑا لکھ لگا بھی لیتے ہیں کہ شادی مبارک۔ بھائی وہ شادی کیسے مبارک ہوگی جس میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو تم نے توڑا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے؟ تم 100 دفعہ لکھے لگا لو نا شادی مبارک، وہ اس طرح شادی مبارک نہیں ہوگی۔ شادی تو مبارک تب ہوگی کہ تم نے شریعت کے مطابق وہ عمل کیا ہوگا۔ تو اور من حیث القوم ہمارا مزاج بنا ہے کہ نہ ہم خوشی برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہم خدا نخواستہ غمی برداشت کر سکتے ہیں۔ خوشی آتی ہے تو وہ الفاظ بولے جاتے ہیں، پھٹتے ہیں ہم، اور خدا نخواستہ کوئی آزمائش اور غم آتا ہے تو پٹتے ہیں ہم۔ حالانکہ یہ حالات اللہ کی طرف سے، کبھی خوشی دے کر اللہ آزماتا ہے، کبھی آزمائش اور تکلیف میں ڈال کے اللہ آزماتا ہے۔ مومن کی تو دونوں حالتوں میں کامیابی ہے۔ جب خوشی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہے اور وہ کامیاب ہے۔ اور اگر غم آتا ہے تو تب بھی وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو جب صبر کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن عام طور پہ ہمارا ماحول جو ہے اس طرف جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، 2 آوازیں۔ مزمار عند نعمہ، خوشی کے وقت باجے گاجے کی موسیقی کی آواز، ورنۃ عند مصیبہ، اور مصیبت اور غم کے وقت چیخنے چلانے کی آواز۔ یہ دونوں آوازیں فرمایا کہ ملعون ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ساتھیوں کے ساتھ میں چلا تو گیا، نہ چاہتے ہوئے وہ مجھے لے گئے ساتھ، لیکن وہاں جیسے ہی میں پہنچا اور جب ان کا وہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ نے مجھ پہ نیند طاری کر دی، اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر دی اور میں سو گیا۔ میں اس وقت جاگا کہ جب وہ ساری خرافات ختم ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک یہی 15 سال ہے، اور قریش کی قبیلہ بنو قیس کے ساتھ ایک جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ کے اسباب کچھ اس طرح ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے میلے لگتے تھے اور بازار لگتے تھے، اور ان میں سے بڑا مشہور جو بازار اور میلہ ہوتا تھا وہ بازار عکاظ تھا۔ طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے، وادی نخلا، وہاں پر ایک کھلے میدان میں یہ میلہ لگتا تھا، اور پورے سال لوگ اس کا انتظار کرتے تھے۔ اس میلے میں عام طور پہ منڈی کے جیسا ساز و سامان فروخت ہوتا ہے، خریدا جاتا ہے، وہ بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے علاوہ ایک چیز خاص یہ ہوتی تھی کہ اس میں شعر و شاعری ہوتی تھی، اور پورے سال شعراء جو ہیں اس وقت کے وہ اس کی تیاری کرتے تھے، اور جا کر اپنے چاہنے والوں کو اپنے شعر سناتے تھے، ان سے داد حاصل کرتے تھے، انعام حاصل کرتے تھے، اور ان کا بڑا چرچا ہوتا تھا۔ اس دور میں جو شاعر ہوتے تھے، اس بات کی طرف آتا ہوں کہ اس دور میں اس کا عروج تھا، تو شاعر جو ہوتا تھا اس کی بڑی پاور ہوتی تھی، جسے آج میڈیا کی پاور ہے۔ آپ دیکھیں کہ میڈیا جو ہے جہاں بھی کوئی بات ہو تو اس کو پھیلانے میں، پہنچانے میں کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اس وقت جو شاعر ہوتا تھا وہ شعر و شاعری کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات کو ابھارتا تھا۔ آپ توجہ فرمائیں،
लोगों के जज्बात को उभारता था। और जनाब अली कई कबीले और कई खानदानों से जहां से वो गुजरता था तो गोया कि वहां पर आग लगा देता था, जिसे इस तरह आज सोशल मीडिया की मैंने मिसाल दी है। उस वक्त एक शायर जो होता था उसका यह किरदार होता था। तो जिस कबीले से गुजरता तो वहां पर जनाब अली बड़ा इनकलाब बर्पा करता हुआ जाता। गलत पैगाम होता या सही होता, लेकिन उसका बड़ा असर होता था। शेर व शायरी अपने उरूज पे थी उस वक्त। और अजीब बात है, अल्लाह का निजाम है कि जिस नबी के दौर में जिस चीज का ज्यादा चर्चा था, शोहरत थी, काबिलियत थी, अल्लाह ने उसके मुताबिक अपने नबी को मौजज़ा अता किया है। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरी जो है, सहर जो है, वो अपने उरूज पे था। और उसके लिए फराइन मिस्र और इस तरह के लोगों ने बड़े बड़े जादूगर पाले हुए थे। सरकार के खर्चे पे उनकी तनख्वाहें होती थी, उनकी फहरिस्तें होती थी, उनको इनामात मिला करता था और उसका बड़ा एक उरूज था। तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसके मुताबिक मोजज़ात अता फरमाए। आसा और यद बैज़ा का जो मोजज़ा था, अल्लाह ने उसके मुताबिक अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया। उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है, दो तीन मिसालें दे के आगे चलूंगा मैं। तो उस वक्त तिब और हिकमत जो है, आप कह लें मेडिकल उस वक्त के लिहाज से, उसका बड़ा चर्चा था, बड़ा शोर था। बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीम हाजिक, बड़े बड़े माहिरीन, और उनको उस पर बड़ा नाज और उसके बड़े दावेदार थे वो। अल्लाह ने अपने प्यारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो मोजज़ा अता फरमाया कि वो एक नाबीना की आंखों पे हाथ फेरते थे तो उसकी बीनाई अल्लाह बहाल कर देता था। कोड़ी और जुजामी पे हाथ फेरते थे तो अल्लाह उसको शफायाब फरमा देता था। यहां तक कि मुर्दा जो होता था ना, मुर्दा, उसके लिए फरमाते थे कुम बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, खड़ा हो जा, तो वो खड़ा हो जाता था। उसके मुताबिक अल्लाह ने अपने प्यारे को वो मुजज़ात अता फरमाए। जब हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का आगाज होता है, नबूवत का आगाज होता है, उस जमाने में शेर और शायरी का उरूज था, बड़ा चर्चा था। बड़े बड़े फसीह, बड़े बड़े बलीग इंसान और उनके बच्चों तक के अशार जो है उनको अजबर थे, और मरता हुआ भी उनका कोई शख्स अशार कहा करता था। फसाहत और बलागत वो उरूज पे, तो उनको उस पर बड़ा नाज था। अब ये जो मेला जिसका मैं जिक्र करने लगा आपको, तो औकास का जो बाजार था, वहां पर खुसूसी तौर पे ये शेर व शायरी की महफिल और मजलिस होती, और उसमें शुआरा जो है वो अपने अपने कलाम पेश करते। और उसमें क्या होता था, अपने आबा व अजदाद के जनाब अली फजाइल बयान करते और फख्र उन पे करते और उन जंगों का जिक्र करते और उनकी बहादुरियों का जिक्र करते और उनकी शुजातों का जिक्र करते, और झूठी बातें होती थी ज्यादातर। और दूसरा जो है आगे चल के उससे बढ़कर अपने खानदान और अपने बड़ों का जो है उसकी जुर्रत को और शुजात को और बहादुरी को बयान करता। और कई दफा जो है पहले शायर का किसी दूसरे ने तोड़ कर दिया ना तो तलवारें निकल जाती, मुकाबले में आ जाते थे। और यहां पर कुछ अशार जो उनके थे वो मुंतखब होते थे, चुने जाते थे, और उनको फिर पूरे साल के लिए ले जाकर बैतुल्लाह शरीफ पे लटका दिया जाता था। और पूरे साल उनका चर्चा होता था कि वहां सालाना जो मेला और मजलिस मुशायरा जो हुई थी उसके अंदर फलां शायर का ये कलाम है, और उसका पूरा साल चर्चा होता था। और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोग आते तो उस पर अपना तबसरा लिखते थे। वो जो शेर बैतुल्लाह शरीफ के साथ लटका देते थे ना, जो मुंतखब होता था, तो उस पे फिर बाहर से दौरान साल आने वाले लोग अपना तबसरा लिखते थे।
جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم ایسے کرو، سورۃ الکوثر لے جا کر جہاں پر یہ اپنے شعر لڑکاتے ہیں نا منتخب شعراء کے، وہاں پر سورۃ الکوثر لڑکا کے آ جاؤ۔ تو آپ کے جانثاروں نے وہاں سورۃ الکوثر لڑکا دی جہاں پر ان کا اشعار جو ہے لڑکائے جاتے تھے۔ اب جو بھی شاعر آتا تھا تو وہ ان اشعار پہ تبصرہ کرتے کرتے جب سورۃ الکوثر پہ نظر پڑتی تھی تو وہ آخر میں تبصرہ یہ لکھا تھا کہ ما ھذا قول البشر، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ما ھذا قول البشر۔ اس کا آگے تبصرہ یہ ہوتا تھا۔ تو وہاں پر ایسے ہوا کہ قبیلہ قیس کا ایک شخص تھا، عروہ ابن عتبہ اس کا نام تھا، بڑا شاعر تھا۔ اس نے اپنے بڑوں کی جناب علی شجاعت اور بہادری اور اس پہ جناب علی کو اشعار سنائے۔ بنی کنانہ کا ایک شخص تھا، خراس اس کا نام تھا، خراس کنانی، اور وہ بھی چوٹی کا بڑا شاعر تھا۔ تو اس نے کہا کہ تو اپنے بڑوں کی جرت کو اور شجاعت کو اور بہادری کو بیان کرتا ہے اور مجھ پہ برتری حاصل کرتا ہے، ہم کنانی کتنے بہادر ہیں۔ اور وہ پیش میں آیا اور اس نے قیس بن عروہ کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد سے یہ جناب علی خونریزی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وقتی طور پہ تو ماحول کو کنٹرول کیا گیا، لیکن قبیلہ قیس کے جو لوگ تھے انہوں نے ایسے کیا کہ این حرمت کے جو مہینے ان میں اچانک بنو کنانہ پہ حملہ کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں بنو کنانہ جو تھے وہ قریش کے حلیف تھے، یعنی معاہدہ قریش کے ساتھ تھا، اتحادی تھے قریش کے۔ اور قیس کے جو اتحادی تھے وہ بنو نذر تھے، جس طرح آج کل اتحادی ہوتے ہیں نا کہ یہ فلاں پارٹی کے اتحادی ہے، یہ فلاں کا، تو اس وقت بنو کنانہ جو ہے یہ قریش کے اتحادی تھے۔ اور ظاہر ہے جو اتحادی ہوتا ہے تو اپنے اتحادی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بھائی۔ اب ایسے ہوا کہ ان بنو قیس والوں نے عروہ ابن عتبہ کا انتقام لینے کے لیے اچانک حملہ کر دیا بنو کنانہ پہ، اور ظاہر قریش جو ہے ان کے معاہدے میں تھے، اور یہ جنگ شروع ہو گئی۔ اور جنگ بھی شروع ہوئی حرمت والے مہینے، حالانکہ زمانہ جاہلیت میں ساری خرابیوں کے باوجود حرمت کے مہینوں کا خیال اور لحاظ رکھا جاتا تھا، اور وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذو الحج، محرم اور سال کے درمیان مہینہ رجب۔ قرآن میں بھی ذکر آتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا ہے، منہا 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، عام دنوں میں اپنی آپ کو برائیوں سے بچاؤ، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایک جو ہے تو ذی قعدہ ہے، ایک ذو الحج ہے، ایک محرم ہے، اور ایک رجب ہے۔ ان 4 مہینوں میں وہ زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ ذی قعدہ میں حج کی تیاری کرتے تھے، ذو الحج میں حج کا عمل کرتے تھے، محرم میں واپسی ہوتی تھی، رجب کا ایک مہینہ ہے وہ اپنے اہل عیال کے پاس گزارتے یا تجارتی معاملات میں مصروف ہو جاتے، باقی تو ان کا جنگ و جدل تو جاری رہتا تھا۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ جناب علی ان کی جنگیں، اور ایسی ایسی جنگیں 100 سال تک جاری رہی زمانہ جاہلیت کی۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا بنو اوس اور خزرج کے لوگوں کے درمیان کس طرح جنگی ہوئی، اور درمیان میں یہود
اور اس طرح کے منافقین جو لوگ تھے وہ ان جنگوں کو اور بھڑکاتے تھے اور جانبین پہ اسلحہ بیچتے تھے اور ان کو جنابیلی سودی قرضے دیتے تھے اور ان پہ اسلحہ بیچتے تھے اور ان کو آپس میں لڑاتے تھے۔ تو یہاں پر ایسے ہوا کہ انہوں نے ان حرمت والے مینوں میں اٹیک کر دیا بنو کنانہ پہ، تو قریش بھی ساتھ کھڑے ہو۔ اب وہ بڑے زور اور جذبے کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چاچا زبیر نے کہا، زبیر ابن عبد المطلب نے، کہ آپ ہمارے ساتھ جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حرمت کے مہینوں کے اندر کی جنگ ہے اور یہ جنگ مناسب نہیں ہے۔ پھر ابو طالب صاحب نے کہا کہ نہیں بھتیجے آپ جائیں گے، اور ان کو پتا تھا کہ جب یہ میرا بھتیجا جائے گا تو پھر ہمیں اللہ فتح دے گا، ان کی برکات کا وہ مشاہدہ کر چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، لیکن آپ عملی طور پر اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اتنا کرتے تھے کہ تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چاچے کو دیتے تھے، باقی عملی طور پہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کو حرب فجار کہا جاتا ہے، یعنی عصیان، نافرمانی، گناہ کی جنگ، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں یہ جنگ برپا ہوئی تھی اور اس کی طویل داستان ہے، اس میں بڑے قتل و غارت گری ہوئی۔ آخر میں پھر یہ ہے کہ صلح ہوا اور اس میں 40 لوگ جو ہے قیس کے زیادہ مارے گئے تھے۔ انہوں نے جب گنا اپنے مرنے والوں کو تو 40 لوگ ان کے زیادہ مارے تھے۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ یہ 40 لوگ جو ہیں تو قیس والوں کو بنو کنانہ اور قریش مل کے دیں گے بطور دیت کے، ان کے پاس قیدی ہوں گے۔ وہ ایک طویل داستان ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے، اور وہ کس طرح مشکل حالات سے گزرے، پھر اللہ نے صورت بنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں بھی عملی طور پہ شریک نہیں ہوئے، اس کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ اور سیرت کے تسلسل میں چونکہ یہ واقعات آ رہے ہیں، اس لیے میں نے اس ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ تو آج اپنے چاچے کو تیر دینے والا کس کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا تو اپنے صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص سے فرمائیں گے کہ تیر دیتے ہوئے کہ ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد ان دشمنوں پہ تیر برساتا جا، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ کی قسم حضرت سعد پہ رشک آتا ہے۔ تو میرے دوستو انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔